بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خدمت میں لے کر آ چکا ہوں اسلامی سوالات جوابات کا خزانہ۔ آج کا خصوصی مضمون ہے حلال و حرام کے مسائل، اسلامی سوال و جواب کی روشنی میں۔ باب اول، حلال و حرام کی بنیاد۔ سوال ایک، اسلام میں حلال و حرام کی بنیاد کہاں سے آتی ہے؟ جواب، اسلام میں حلال و حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَإِمَيَا اِتِ عَوَامَا الْرُوِ سَاوْلَا فِ خَزَاوِيَا وَإِمَيَا نِ اے عَوَامَا اِنَيَا فِنْتِ آوا الحشر 7۔ یعنی اے رسول تمہیں جو کچھ دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ کوئی انسان معاشرہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام قرار نہیں دے سکتا۔ سوال دو، حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ جواب، حلال وہ چیز جو شریعت کے مطابق جائز ہو، طیب وہ چیز جو پاکیزہ اور نفع بخش ہو۔ مثال کے طور پر اگرچہ مچھلی حلال ہے لیکن اگر وہ مردار ہو اور بدبودار ہو جائے تو وہ طیب نہیں رہے گی۔ سوال تین، کیا ہر وہ چیز جسے ہم پسند نہ کریں حرام ہے؟ جواب، نہیں، انسان کی پسند ناپسند سے چیز حلال حرام نہیں ہوتی۔ شریعت نے جو چیز حرام کہہ دی وہی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کسی چیز کو نہ کھائے، مثلاً پیاز لہسن، تو وہ اس کے لیے مکروہ ناپسندیدہ ہو سکتی ہے مگر حرام نہیں۔ باب دوم، کھانے پینے میں حلال و حرام۔ سوال چار، کون کون سی چیزیں کھانے کے لیے حرام ہیں؟ جواب، قرآن المائدہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، گلا گھٹ کر مرنے والا، چوٹ لگ کر مرنے والا، اونچائی سے گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، درندے کے مارے ہوئے جانور، یہ سب حرام ہیں۔ سوال 5، کیا سب جانور حلال ہیں؟ جواب، نہیں، اصول یہ ہے کہ درندے، شیر، چیتا، کتوا، بلی، بھیڑیا حرام ہے۔ شکاری پرندے، عقاب، باز، کوا حرام ہے۔ گھریلو جانور، بکری، گائے، اونٹ، بھیڑ حلال ہیں بشرطے کے ذبح کیے جائیں۔ مچھلیاں حلال ہیں بشرطے کے پانی میں مری ہوں۔ سوال 6، کیا جھینگا حلال ہے؟ جواب، جمہور علماء کے نزدیک جھینگا حلال ہے کیونکہ یہ مچھلی کی ایک قسم ہے، البتہ احناف کے بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ سوال 7، کیا مردار کی کھال استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب، نبی نے فرمایا، کسی بھی مردار کی کھال کو جب دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ لہذا دباغت کے بعد مردار کی کھال استعمال ہو سکتی ہے۔ سوال 8، کیا شراب صرف پینے میں حرام ہے یا بیچنے میں بھی؟ جواب، شراب پینا، بیچنا، خریدنا، گودام میں رکھنا اور کسی کو پلانا سب حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول نے شراب کے 10 پہلوؤں پر لعنت فرمائی، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا وغیرہ۔ ابو داؤد۔ سوال 9، کیا دوائیوں میں الکحل کی ملاوٹ جائز ہے؟ جواب، اگر اتنی مقدار میں الکحل شامل ہو کہ نشہ پیدا کرے تو حرام ہے۔ اگر صرف معمولی مقدار بطور کیمیکل ہو اور نشہ پیدا نہ کرے تو اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے۔ سوال 10، حلال ذبیحہ کی شرائط کیا ہے؟ جواب، ایک ذبح کرنے والا مسلمان اہل کتاب ہو۔ 2 جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ 3 ذبح کے وقت رگیں کاٹ دی جائیں تاکہ خون نکل جائے۔ 4 جانور زندہ ہو اور مرنے سے پہلے ذبح کیا جائے۔ باب سوم، روزمرہ زندگی میں حلال و حرام۔ سوال 11، کیا جھوٹ بولنا حرام ہے؟ جواب، جی ہاں، قرآن میں آیا،
نوے علیہ لیا این من یاوا ماسن فوزویاب غافر 28 یعنی اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا، البتہ 3 مواقع پر جھوٹ کی گنجائش ہے: 1 میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے، 2 جنگ کے موقع پر، 3 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ سوال 12 رشوت لینا اور دینا کیسا ہے؟ جواب: رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے۔ نبی نے فرمایا: لان علیل الراشی والمرتشی، ترمذی، یعنی اللہ نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ سوال 13 کیا سودی بینک سے قرض لینا حلال ہے؟ جواب: سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ قرآن میں ہے: فیض ناواب نہرب من الین اویر ساولن، البقرہ 279، یعنی اگر سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔